الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ معزز سامعین حضرات، ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اپنی زندگی میں دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک خوشی اور دوسری چیز اس کا نام غم ہے۔ نہ تو انسان کے ساتھ خوشیاں ہی ہمیشہ رہتی ہیں اور نہ ہی یہ غم کی گھڑیاں ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن اگر ان خوشی کے لمحات میں انسان اپنے مالک کو یاد رکھے، اس کا شکریہ ادا کرے، تو اس کا اجر و ثواب ضرور باقی رہتا ہے۔ اور اگر غم کے لمحات میں انسان اپنے پروردگار کو بھول جائے اور ایسا انداز اپنا لے جس انداز سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، تو یقیناً ایسے انسان کے لیے عذاب کا سلسلہ جو اس کے دنیا کے بعد جانے سے جاری ہو جاتا ہے، اس کا اس انسان کو مستحق بنا دیا جاتا ہے۔ یہ خوشی اور غمی کے لمحات، ان کے ساتھ ہماری جنت اور جہنم وابستہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ اسے دنیا میں کبھی کوئی غم نہیں آیا، کبھی اس نے دکھ دیکھا ہی نہیں، کبھی اس نے دکھ کے لمحات کو اپنے اوپر برداشت کیا ہی نہیں، ایسے بندے کو کل قیامت والے دن جب مالک کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو میرے مالک اپنے ملائکہ سے کہیں گے، میرے ملائکہ، یہ ہمیشہ سکھ اور چین والی زندگی بسر کرنے والا بندہ اور اس پہ کبھی کوئی غم نہیں آیا اور خوشی کے لمحات میں بھی اس نے کائنات کے رب کو بھلا دیا، میرے ملائکہ اس طرح کرے، اسے جہنم کا صرف ایک چکر لگوا کر کے واپس لے آئیں۔ اللہ کے ملائکہ جو کائنات کے رب کے حکم کی تعمیل کرنے والے، لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو انہیں اللہ نے حکم دے دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور فوراً عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے ملائکہ اس انسان کو پکڑتے ہیں، جہنم کا ایک چکر لگوایا جاتا ہے،
جب جہنم کا چکر لگا میرے رب سوال کرتے ہیں اے بندے بتلا کبھی دنیا میں تو نے کوئی سکھ دیکھا، دنیا میں کبھی تو نے کوئی آرام دیکھا، دنیا میں کبھی تو نے کوئی چین دیکھا؟ یہ کہتا ہے اللہ جہنم کے ایک چکر نے مجھے دنیا کے سارے سکھ اور آرام ہی بلا دیے ہیں۔ مجھے تو اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے دنیا میں کبھی کوئی آرام دیکھا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا بندہ جس کی ساری زندگی دکھوں میں بسر ہونے والی، تکلیفوں آزمائشوں میں زندگی گزارنے والا انسان، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، کبھی کوئی غم آ گیا، لیکن یہ ایسا عظیم انسان ہے یہ غم میں بھی کائنات کے رب کو نہیں بھولتا، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنے والا۔ میرے مالک اعلان کرتے ہیں میرے ملائکہ جنت کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، پہلے اسے جنت کا صرف ایک چکر لگوا کر کے واپس بلایا جائے۔ اللہ کے ملائکہ اسے جنت میں لے جائیں گے، جنت کی سیر کروائیں گے، یہ جنت کی نعمتیں دیکھے گا، جنت کے محلات دیکھے گا، جنت کی ریشم سے زیادہ نرم سبز قالینیں دیکھے گا، جنت میں دودھ شہد شراب اور پانی کی نہریں دیکھے گا، موتیوں کے محل دیکھے گا، سونے اور چاندی کے محل دیکھے گا، کستوری کا گارا ان کے اندر لگا ہوا، خوشبوئیں مہک رہی ہیں، حوروں کے جلوے دیکھ کر کے، جنت کے پھل دیکھ کر کے جب یہ واپس آئے گا کائنات کے رب سوال کریں گے میرے بندے بتلا کبھی دنیا میں تو نے کوئی دکھ دیکھا؟ یہ کہے گا اللہ تیری جنت کی نعمتیں اتنی حسین ہے، تیری جنت کی نعمتیں اتنی پیاری ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے کبھی کوئی دنیا کا دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں انسان کی خوشیاں بھی انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہا کرتی اور انسان کے غم بھی انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہا کرتے، اس لیے انسان کو چاہیے جب خوشی کے لمحات ہوں پھر بھی اللہ کی تعریف کرے، اور جب غم کے لمحات ہوں پھر بھی اس کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہی قرآن مجید نے پیغام دیا اپنے ایمان والے بندوں کی، اللہ نے خوبیاں بیان فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تمہاری زندگی میں دکھ بھی آئیں گے، تکالیف بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، اور تمہاری زندگی میں طرح طرح کی رکاوٹیں بھی آئیں گی، لیکن تم نے دو کام کرنے ہیں، پہلا کام صبر اور دوسرا کام نماز کو ادا کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے شہداء اسلام کا ذکر کرنے کے بعد تیسری آیت مبارکہ میں انسان پہ آنے والی آزمائشوں کا ذکر کیا۔ اے بندے تجھ پہ کس کس طرح کی آزمائشیں آئیں گی؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں نا تو میں اپنے بندے کو ضرور آزماتا ہوں، کبھی میں اپنے بندوں کو خوف میں مبتلا کر کے آزماتا ہوں، والجوع کبھی انہیں بھوکا رکھ کر کے آزماتا ہوں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
کبھی ان کے مال میں کمی ڈال کر کے آزماتا ہوں، والانفس، کبھی اس کے کسی قریبی پیارے کو اپنے پاس بلا کر کے آزماتا ہوں۔ یہی وجہ کائنات کے سردار نے، امام کائنات نے فرمایا، ایک آدمی، اس کا جوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، کائنات کے رب ملائکہ سے سوال کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے کر کے آئے، تم میرے بندے کی سب سے قیمتی متاع چھین کر کے لے کر کے آئے، بتلاؤ اس گھڑی میں میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے ملائکہ کہتے ہیں، مولا تیرا بندہ تیری تعریفیں بیان کر رہا تھا، وہ الحمدللہ کہہ رہا تھا، اللہ وہ پڑھ رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور ایک وقت آنے والا ہے، ہم بھی تیری طرف ہی لوٹ کر کے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اکثر ہم فوتگی کے موقع پہ اس آیت کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پہ غور نہیں کرتے۔ یہ آیت بندے کو بندے کی حیثیت بتلاتی ہے، بندے کو بندے کا مقام بتلاتی ہے، انسان کو انسان کی اوقات بتلاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میرے مالک یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، یہ مکان بھی میرے، یہ بنگلے بھی میرے، یہ کوٹھیاں بھی میری، یہ بینک بیلنس بھی میرے، یہ فیکٹریاں بھی میری، یہ دکانیں بھی میری، فرمایا بندے یہ تیرا سارا کچھ یہاں رہ جائے گا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور تو لوٹ کر کے کائنات کے رب کی طرف چلا جائے گا۔ فرمایا اللہ کے ملائکہ جواب دیتے ہیں، مولا تیرا بندہ تو تیری حمد بیان کر رہا تھا، تیری تعریف بیان کر رہا تھا، تیرے ساتھ وہ کوئی ایسے الفاظ تیرے بارے میں نئی زبان سے ادا کیے جو مالک تیری ناراضگی کا سبب بن جائے۔ میرے مالک اعلان کرتے ہیں، میرے ملائکہ اپنے جگر کے ٹکڑے کی وفات پہ صبر کرنے والا انسان، اس کے لیے ابن لعبدی بیتن فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، جنت میں ایک محل بنا دے۔ اللہ کے ملائکہ جنت کا محل بنا دیتے ہیں، محل تعمیر ہو گیا، یہ بندہ دنیا میں مالک کا بندہ چل پھر رہا ہے، اس کے بارے فیصلے عرشوں پہ ہو رہے ہیں۔ میرے مالک سے ملائکہ سوال کرتے ہیں، اللہ گھر تو بن گیا، اب اس گھر کا نام کیا رکھے؟ میرے مالک فرماتے ہیں اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، تاکہ تمام جنتیوں کو اس بات کا علم ہو جائے یہ اس خوش نصیب جنتی کا محل ہے جو دکھ کی گھڑیوں میں بھی کائنات کے رب کو یاد کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ دکھ کے لمحات انہیں اس انداز سے گزارنا چاہیے۔ یہ غم کے لمحات، غم ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے کہ لوگ اسے بار بار منائیں، ہر سال منائیں، ہر گھڑی میں منائیں۔ غم تو ایک احساس کا نام ہے، غم تو ایک فیلنگ کا نام ہے جو انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اسے منایا نہیں جاتا۔ ایک بات یاد رکھے، جو غم ہوتا ہے وہ منایا نہیں جاتا، اور جو منایا جائے وہ غم نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، میرے نبی نے دیکھا ایک عورت ایک قبر پہ بیٹھ کے نا اپنے کسی پیارے کو یاد کر کر کے رو بھی رہی ہے، چیخ بھی رہی ہے، اور ساتھ زبان سے ایسے ایسے الفاظ ادا کر رہی ہے جو کائنات کے رب کو پسند نہیں۔ نبی علیہ السلام یہاں سے گزرے، اس کا رونا بھی سنا، چیخنا بھی دیکھا، اور اس کے الفاظ بھی سنے۔ آپ نے فرمایا بی بی صبر کر، صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔
اس نے نہیں دیکھا مجھے کہنے والا کون ہے، مجھے روکنے والا کون ہے۔ اس نے کہا مجھے صبر کی تلقین کرنے والے، میں دیکھوں کہ تیرا بیٹا فوت ہو جائے تو کس طرح صبر کرتا ہے۔ اس نے ایسا جملہ کہا میرے نبی کے بارے، حالانکہ میرے محبوب تو اپنی زندگی میں 3 بیٹیوں کی وفات کا صدمہ برداشت کر چکے۔ میرے نبی اپنی زندگی میں 3 بیٹوں کی وفات کا صدمہ بھی برداشت کر چکے، اور جب میرے محبوب کا سب سے چھوٹا بیٹا اللہ کو پیارا ہوا، میرے نبی نے اپنے بیٹے کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ 18 ماہ کا بیٹا ہے، کائنات کے امام کا بیٹا ہے، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کے جو جملے کہتے ہیں، کاش ہمیں ان جملوں کا ترجمہ آتا ہوتا، ہماری بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کہ کائنات کے امام کا اتنا صبر اور امت کو صبر کی تعلیم۔ نبی علیہ السلام نے بیٹے کی طرف دیکھا، آنسو نکل رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابراہیم تیری جدائی نے تو محمد کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے، محمد کے دل کو غمگین کر دیا، تیرے جانے کا صدمہ بڑا، تیرے جانے کا دکھ بڑا، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا۔ ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے وہی جملہ ادا کریں گے جس سے کائنات کا رب راضی ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے والے جملے کائنات کے رب کو اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے، اللہ نے میرے محبوب پہ سورہ کوثر کو نازل فرما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن نامراد رہے گا۔ نبی علیہ السلام کو حوض کوثر مل گیا۔ آپ سوچتے ہوں گے حوض کوثر کیا ہے جو محبوب کو صبر کے بدلے ملا؟ حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر جنت سے نکلنے والا ایک چشمہ ہے۔ قیامت والے دن جب سورج انسان کے بالکل قریب ہو جائے گا، لوگ پانی کی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے، پانی کے ایک ایک گھونٹ کو ترس رہے ہوں گے۔ اس دن جس خوش نصیب نے محمد کے ہاتھوں ایک گھونٹ حوض کوثر کا پی لیا، اس بندے کو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ میرے محبوب نے دکھ پہ صبر کیا، اللہ نے حوض کوثر عطا کر کے محبوب کی امت کو پیغام دے دیا کہ آپ دکھ کی گھڑیوں میں صبر کریں گے، اللہ محمد کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا کر دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس خاتون نے کہا میں دیکھوں کہ آپ کا بیٹا فوت ہو جائے، آپ کس طرح صبر کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام حکیم الامت بھی تھے، آپ بڑی حکمت والے دائی تھے۔ یہ نہیں کہ اگلے بندے کا موڈ خراب ہے بندہ اسے پوری تقریر سنا کر کے چھوڑے، اگلے بندے کا موڈ ٹھیک نہیں ہے بندہ اس سے وہ بات منوا کر کے چھوڑے۔ نبی علیہ السلام نے سوچا یہ بی بی دکھ میں ہے، غم میں ہے، کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دے جس سے اس کی آخرت برباد ہو جائے۔ آپ آگے گزر گئے، بتلانے والے نے بتلایا بی بی تو جن کے بارے میں کہہ رہی تھی نا اتنا سخت جملہ کہ میں دیکھوں کہ آپ کا بیٹا فوت ہو جائے، آپ کس طرح صبر کرتے ہیں، تم نہیں جانتی وہ کون ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو سید الکونین ہے، وہ تو خاتم المرسلین ہے، وہ تو امام الانبیاء ہے، وہ تو کائنات کے سردار ہیں جن کو اللہ پاک نے نبوت بھی دی، ختم نبوت سے بھی اللہ نے ہمکنار فرمایا۔
وہ تو کائنات کے سردار پیغمبر تھے، اگر انہوں نے صبر کی تلقین نہیں کرنی، بتلا اس دکھ کی گھڑی میں تیرے زخموں پہ مرہم کون رکھے گا؟ اس بی بی کو احساس ہوا، یہ دوڑی دوڑی نبی علیہ السلام کے گھر گئی۔ آپ کے گھر کا بھی انداز، نہ کوئی آگے حارس چوکیدار اور نہ ہی کوئی اپوائنٹمنٹ لینا پڑتی اور نہ ہی کوئی باہر ایسے لوگ کھڑے ہوتے جو کہتے کہ ابھی ملاقات کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ بی بی میرے محبوب کے گھر میں گئی، جا کر کے کہنے لگی اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیں، میں نے غم کی گھڑی میں یہ نہیں سوچا کہ مجھے صبر کی تلقین کرنے والے کون ہیں۔ اللہ کے رسول وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ کائنات کے امام مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول آج کے بعد دکھ آئے گا، تکلیف آئے گی، میں مصیبت پہ صبر کروں گی۔ نبی علیہ السلام نے اسے اور تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا دیکھیں نا، پہلے حالات اور تھے، آپ نے مزید واز نہیں کیا، جب آپ نے دیکھا اسے خود احساس ہو گیا، پھر نبی علیہ السلام نے واز کیا، فرمایا اللہ کی بندی جو تو نے رونا تھا رو لیا، جو بے صبری کرنی تھی کر لی، جو دکھ کا مظاہرہ کرنا تھا وہ کر لیا، آخر تو کتنی دیر روتی؟ ایک نہ ایک وقت آتا ہے بندے کا زخم جو درست ہو جاتا ہے، پھر بندے کو وہ تکلیف نہیں رہتی۔ آپ بھی دیکھتے ہیں جتنا بھی پیارا فوت ہو جائے، جو تکلیف آج ہے وہ کل نہیں، جو کل ہے وہ پرسوں نہیں، جو اس مہینے میں ہے وہ اگلے ماہ نہیں، جو اس سال میں ہے وہ اگلے سال نہیں۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے، بندہ اپنے پیارے کی قبر پہ جاتا ہے، روزانہ جاتا ہے، آہستہ آہستہ، پھر ہفتے کے بعد جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مہینے کے بعد جانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر سالوں کے بعد جاتا ہے، اور پھر ایسا موقع بھی آ جاتا ہے بندہ کبھی کسی کو قبرستان میں دفن کر کے جائے نا تو وہاں پہ اندازہ لگا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قبر والد محترم کی تھی یا یہ قبر والد محترم کی تھی۔ قبرستان میں پانی آتا ہے، قبریں بہ جاتی ہیں، برابر ہو جاتی ہے، گور کن انہیں دوبارہ تعمیر کر دیتے ہیں، دوبارہ اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک وقت آتا ہے کہ جس کے غم میں ہم بے صبری کر رہے تھے، آج اس کی قبر کا ہمیں نشان بھی مٹ گیا، ہمیں اس کی قبر کا اندازہ بھی نہ رہا۔ جن کی قبروں کے نشان مٹ جانے ہیں، جو ہستیاں تمہیں بھلا دی جانی ہیں، کیوں ان کے لیے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہو؟ بے صبری والے لمحات کا گناہ تو لکھا جا چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے کتنا رو لینا تھا، کتنی بے صبری کر لینی تھی، آخر ایک وقت آنا تھا تو نے خود بخود ہی قبر سے اٹھ کر کے گھر میں چلے جانا تھا، اپنے غم کو تو نے بھول جانا تھا۔ لیکن آج کے بعد مسئلہ نوٹ کر لے، الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ نہیں ہوتا غم پہنچے تو بندہ بے صبری کرے، غم پہنچے تو بندہ گریبان چاک کر دے، غم پہنچے تو بندہ رخساروں کو جناب نوچنا شروع کر دے، سینے پہ ہاتھ برسانے شروع کر دے۔ بلکہ غم تو وہ ہوتا ہے ادھر سے بندے کو غم کا پیغام آئے، ادھر سے بندہ اللہ کی تعریف کو شروع کر دے، نماز کو پڑھنا شروع کر دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ اپنی زبان پہ جاری کر دے۔ غم تو اسے کہا جاتا ہے میرے بھائیوں، یہ مصیبتیں، یہ دکھ، ان میں صبر کرنا یہ بندے کو بڑا اجر دیتے ہیں، اس کا انعام دنیا میں بھی ملتا ہے اور اس کا انعام قیامت والے دن بھی ملتا ہے۔ نبی رحمت جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی ہجرت کر کے مدینے کی طرف گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بھی مدینے کی طرف آپ کے پیچھے پیچھے ہجرت کر کے جانے لگے۔ ان مہاجرین میں ایک فیملی ہے اور فیملی کے صرف 3 ممبر ہیں، ایک ماں ہے، دوسرا باپ ہے اور تیسرا بیٹا ہے۔ ماں کا نام ام سلمہ، باپ کا نام ابو سلمہ اور بیٹے کا نام سلمہ۔ قربان جاؤں صحابہ کرام پہ، آج گالیاں نکالنے والے، آج ان پہ
तबर्रा करने वाले, आज उनकी तरफ अपनी जुबान से तीर फेंकने वाले, आज उन पे तबर्रा करने वाले उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर देते हैं, उनकी कुर्बानियों को भूल जाते हैं। ये तो वो अजीम लोग थे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की खातिर माल भी कुर्बान किया, औलाद भी कुर्बान की, घर बार भी छोड़ा, वतन भी छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ा। अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हो अपनी बीवी और बेटे को लेकर के जब मदीना मुनव्वरा के रोड की तरफ निकलते हैं तो पीछे से पता चला उम्मे सलमा के घर वालों को कि हमारी बेटी जिसका निकाह अबू सलमा से किया था उसे अबू सलमा लेकर के मदीने जा रहे हैं। वो आए, आकर के कहने लगे, अबू सलमा तूने जाना है तो जा, तूने कलमा पढ़ना है तो पढ़, तूने अपने नबी के पास पहुंचना है तो पहुंच, लेकिन हम अपनी बेटी को तेरे साथ मदीना मुनव्वरा नहीं जाने देंगे। अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, दीन की खातर अगर बीवी भी रुकावट बन जाए मैं इस रुकावट को भी क्रॉस करने के लिए तैयार हूँ, जाओ मेरी बीवी भी ले जाओ। माँ ने छोटा सा बच्चा उठाया हुआ है, अपने मेके की तरफ आ जाती है, लेकिन अबू सलमा की याद इसे बहुत सताती है, हर वक्त रोती है, आंखों से आंसू बहाती है, अबू सलमा को याद करती है। इधर अबू सलमा के जो घर वाले थे उन्हें पता चला कि उम्मे सलमा को उसके घर वाले वापस ले आए। वो आए, आकर के कहने लगे, उम्मे सलमा ठीक है तू इसकी माँ है, ये तेरा बेटा है, लेकिन ये खून तो हमारा है, ये नस्ल तो हमारी है, ये बच्चा हमारे कबीले में रहेगा, हमारे कबीले में जवान होगा, हमारी तरफ इसे भेज दो, हम इसे आपके पास नहीं रखना चाहते। बच्चे को लिया, लेकर के चले गए। सहाबा की दीन के लिए कुर्बानियां, बाप मदीने में हजूर की खिदमत कर रहा है, उम्मे सलमा अपने मेके में है और बच्चा अपने ददयाल के पास है। ये पूरा खानदान दीन की खातिर बिखर गया। पूरा 1 साल उम्मे सलमा रोती रही, आंखों से आंसू बहाती रही, अबू सलमा को याद करती रही। 1 साल के बाद जब घर वालों को तरस आया ना, कहने लगे उम्मे सलमा तेरा रोना हमें बर्दाश्त नहीं होता, जाओ तुम्हें इजाजत है अबू सलमा के पास चली जाओ। उम्मे सलमा अपने घर से निकलती हैं, सीधा अबू सलमा के मक्के वाले घर में जाती हैं। कहने लगी कि आप सलमा को मुझसे जुदा करके इसलिए ले करके आए कि ये अपने बाप के पास नहीं रहता, माँ के पास रहता है, अब मैं इसको इसके बाप के पास ले जाना चाहती हूँ। उन्होंने खुशी से बेटा उम्मे सलमा के हवाले कर दिया। उम्मे सलमा मदीना मुनव्वरा पहुंचती है, एक अकलौता बेटा सलमा भी साथ है। अब अबू सलमा, उम्मे सलमा और सलमा ये मदीने में एक घर मुकम्मल फैमिली, दोबारा इनका घर आबाद हो गया। लेकिन मर्जी मेरे अल्लाह की, थोड़ी सी देर गुजरी, चंद साल गुजरे, अबू सलमा अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। उम्मे सलमा पे दोबारा सदमा आ गया, दोबारा दुख की घड़ियां। पहले तो जुदाई थी, उस जुदाई में ये उम्मीद थी कि कोई वक्त आएगा अबू सलमा की दोबारा मुझसे मुलाकात हो जाएगी, हमारा घर दोबारा आबाद हो जाएगा। लेकिन अब अबू सलमा वहां गए हैं जहां लोग जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आते, जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। ये मेरे मालिक के फैसले हैं। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, जब अल्लाह ताला की मुलाकात का टाइम आता है एक लम्हा भी आगे और पीछे नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम को खबर हुई अबू सलमा फौत हो गए। आप अबू सलमा के घर में आए, फरमाया आंखों को बंद कर दे। जब बंदा फौत होता है इसकी रूह की तरफ आंखें देखती रहती हैं, आंखों को बंद कर दिया गया। साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब रोने वालों की आवाज सुनी, सुन करके मेरे नबी फरमाने लगे घर वालों सब्र करो, सब्र का बदला
اللہ نے جنت رکھا ہے۔ ام سلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ، نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، ابو سلمہ کو دفن کر دیا گیا۔ اب ام سلمہ کو ابو سلمہ کی یاد بڑی ستاتی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں، آ کر کے کہنے لگی میرے محبوب کو پیغام بھیجا، اللہ کے رسول مجھے کوئی وظیفہ ہی بتلا دیں جو وظیفہ میرے دل کو سکون دے دے، جو میرے دل کو ان غم کی گھڑیوں میں مرم کا کام دے دے، تسلی دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ یہی وظیفہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ ساتھ ایک دعا پڑھ، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر عطا کر دے اور مجھے ابو سلمہ سے بہتر عطا کر دے۔ جب ام سلمہ نے میرے حضور کی دعا کو سنا کہ ابو سلمہ سے بہتر، وہ حیران ہو گئی۔ ابو سلمہ کا اخلاق بڑا اچھا، اس کا کردار بڑا اچھا، اس کا میرے ساتھ محبت والا رشتہ بڑا بے مثال، جب سے شادی ہوئی کبھی لڑائی اور جھگڑا بھی نہ ہوا، محبت کے ساتھ گھر کو آباد کیا ہوا تھا۔ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ تو دعا کر، جس اللہ نے ابو سلمہ جیسے اچھے اخلاق والے بنائے ہیں، اس اللہ نے ابو سلمہ سے اچھے بھی بنائے ہیں۔ جس اللہ نے ابو سلمہ کو اچھا اخلاق دیا، اس اللہ نے اس سے بہتر بھی بنائے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ حضور کی دعا پہ یقین کرتے ہوئے بار بار یہ والے الفاظ پڑھتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من۔ فرماتی ہیں میں دعا پڑھتی جا رہی ہوں لیکن دل میں خیال تو آتا ہے نا، ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا، ابو سلمہ سے اعلیٰ کون ہوگا، ابو سلمہ سے اچھا اخلاق کس کا ہوگا، ابو سلمہ سے اچھا کردار کس کا ہوگا۔ فرماتی ہیں جب عدت کے لمحات ختم ہوئے، عدت کے ایام ختم ہوئے، نبی علیہ السلام نے خود مجھے نکاح کا پیغام بھیج دیا، ام سلمہ تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے اور تیرے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ بیوہ کے ساتھ شادی کروں گا۔ فرمانے لگی پھر مجھے پتا چلا جس اللہ نے ابو سلمہ جیسے اچھے اخلاق والے پیدا کیے، اس نے تو اس سے بہتر بھی بنائے۔ پہلے میں ابو سلمہ کی بیوی تھی، اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، لیکن اب ان کی بیوی اللہ نے بنا دیا جن جیسا اخلاق والا اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے ام سلمہ کے نام سے جانی جاتی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین بنا دیا۔ صبر کا اجر بندے کو دنیا میں بھی ملتا ہے، صبر کا اجر بندے کو قیامت والے دن بھی ملے گا۔ باتیں تو طویل تھی لیکن ہمارا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، انہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔